السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گی وہ چڑیا کے بارے میں ہے، دو چڑیاؤں کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کہانی کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کہانی کا عنوان ہے کہ آپ کی جو صحبت ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو پھر ایک بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک جنگل میں بہت اونچے درخت پہ اپنے گھونسلے میں رہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور دن رات ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ اس کے بچے کھانا پینا صحیح کھائیں اور ان کی نشو و نما بہت اچھی ہو۔ لیکن ایک دن ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے بہت تیز بارش ہو جاتی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے جو بجلی کڑکتی ہے وہ درخت کے شاخ پہ جا کے ٹکرا جاتی ہے۔ تو اس سے جو شاخ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور بہت تیز ہوا چلنے کی اور طوفان کی وجہ سے اس چڑیا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے وہ دور جا کے گرتا ہے۔ اب انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ چڑیا تو مر جاتی ہے بہت زیادہ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے، لیکن اتفاق سے اس کی جو دو بچے ہوتے ہیں جو اس کے گھونسلے میں ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا کر گر جاتے ہیں، ایک بچہ کہیں اور ایک بچہ کہیں اور جا کے گر جاتا ہے۔ اس چڑیا کا ایک بچہ جو ہے وہ ایک غار میں جا کے جو ہے وہ گر جاتا ہے، جہاں بہت سارے گینگز برڈز رہتے تھے جن کی صحبت بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، اور یعنی کہ وہ چور تھے۔ اور جو دوسرا بچہ ہے وہ ایک پائس مین کے گھر پہ جا کے گرتا ہے، ایک بزرگ انسان کے گھر جا کے گرتا ہے جو کہ بہت شریف ہوتے ہیں۔ اب بہت عرصہ گزر جاتا ہے، وہ بچے وہیں بڑے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ عرصے بات نہیں، ایک بادشاہ جو ہوتا ہے وہ جنگل میں آتا ہے شکار کرنے کے لیے، مگر اتفاق سے بادشاہ جو ہے وہ راستہ بھول جاتا ہے اور جنگل میں کھو جاتا ہے۔ تو جو اسے چلتے چلتے تھوڑی سی غار نظر آتی ہے، تو وہ غار کے نیچے تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے درخت کے نیچے۔ تو اسے اوپر سے سڈنلی ایک آواز سنائی دیتی ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ، اس کی ساری جولری اور پیسے اور جو بھی زیورات اس نے ہیں جلدی سے لے لو اس سے پہلے کہ یہ بھاگ جائے۔ وہ اوپر دیکھتا ہے بادشاہ اور بڑا حیران ہوتا ہے کہ اوپر برانچ پہ بیٹھے ہوئے پرندے جو ہیں وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں، اور وہ پھر الرٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک دم سے چوکنا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ٹرائی کرتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھتا ہے، اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے وہاں سے۔ تھوڑی دور گھوڑے پہ آگے چلتے چلتے جاتا ہے تو اس کو ایک گھر نظر آتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پناہ لے لیتا ہوں، یہاں کوئی تو ہوگا۔ تو پھر وہ جاتا ہے گھر پہ، جا کے رکتا ہے، اپنا گھوڑا وہاں باندھتا ہے۔ تو وہ ایسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ کسی نیک اور اچھے انسان کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ بہت پرانا سا ہوتا ہے اور بہت سادی سی جگہ ہوتی ہے۔ تو اتفاق سے بس وہاں جا کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ گھر میں اسے خالی لگ رہا ہوتا ہے، کوئی ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ گھر کے اندر جانے کی بجائے باہر ہی بیٹھ جاتا ہے درخت کے نیچے۔ تو اتفاق سے اسے آواز آتی ہے، خوش آمدید سر، آپ کو گھر میں خوش آمدید ہو، گھر کے مالک ابھی گھر پہ نہیں ہیں، لیکن آپ سکون سے بیٹھے ہیں، وہ جیسے ہی آئیں گے تو پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ بادشاہ اوپر دیکھتا ہے تو اسے اسی طرح کا سیم برڈ چڑیا نظر آتی ہے، تو وہ اسے اس بارے میں پوچھتا ہے۔ تو چڑیا بتاتی ہے کہ جی وہ میرا ہی بھائی ہے، مگر وہ جو ہے وہ غلط لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ چور ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے وہ ایسا ہی ہو گیا، اس نے ان کے ساتھ رہ رہ کے ایسی ہی سب چیزیں سیکھ لی ہیں۔ دیر ایسے ہی گزرتی ہے تو وہ بزرگ جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ جو ہے وہ یہ ساری کہانی بزرگ کو بتاتا ہے، تو بزرگ ان کو بتاتے ہیں ہم وہی ہوتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ یہ جو چڑی جو آپ نے پہلے دیکھی، وہ اس کا بیہیویئر اسی طرح سے ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جن برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اسی طرح کی صحبت اس نے اختیار کر لی ہے۔ مگر یہ جو چڑیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں رہتا تھا میرے ساتھ، دوسروں کی ہیلپ کرتا تھا، مجھے دیکھتا تھا، تو اسی لیے اس نے ساری اچھی عادتیں اپنا لی ہیں۔ اب باری آتی ہے اس کہانی کے مورل کی۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ ہم سب بچوں کو چاہیے کہ ہم اپنی جو صحبت ہے وہ اچھے لوگوں میں چنیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا ہے جو جھوٹ بولتا ہے یا وہ غلط کام کرتا ہے، تو ہمیں اس کی صحبت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس کو بھی اچھی بات بتائیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار نہ کریں، یعنی کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور دوستی نہ کریں، تاکہ ہمارا بیہیویئر بھی ان کی طرح نہ ہو جائے یا ہم ان کی عادتیں اختیار نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور اچھے لوگوں کی کمپنی میں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، لیکن اگر کوئی بندہ سچا ہے، اچھے کام کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ پیسہ ہونا نہ ہونا انسان کی اچھائی اور برائی کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ دوستو۔